بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، گزشتہ 2 دن قبل سیالکوٹ میں جو سانحہ ہوا ہے، اس پہ جہاں پر ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھکا ہے، وہیں پر مذہبی حلقوں میں غم و غصے کا بھی اظہار ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے۔ لفظ اسلام اپنے لفظ ہی کے ساتھ سلامتی کا پیغام دیے ہوئے ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، 2-3 گزارشات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام ہر کسی کو امن کی گارنٹی دیتا ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے کہ جو جنگ کا اعلان کرتے ہیں، جو حربی کافر ہوں۔ وہاں پر بھی اسلام کی سلامتی کی ایک جھلک آتی ہے کہ ذخیرہ احادیث کو، جہاد کے احکامات کو اٹھا کر کے اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو مارنے سے، ان کو قتل کرنے سے روکا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اور اگر کسی کافر کو وہاں پہ مارا جاتا ہے تو اس کی لاش کا مسئلہ کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ یہ بھی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور اگر کوئی کافر دوران جنگ اسلام کا اظہار کر دے، تب بھی اسلام نے روکا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے تلوار نہیں چلانی، گولی نہیں چلانی، اس کو اب مارنا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 93 ہے۔ 94 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تم ہرگز اس شخص کے بارے میں یہ نہ کہو کہ تو ایمان نہیں لایا، کہ جو سلامتی کو، جو اسلام کو پیش کر دے، اپنے اسلام کا اظہار کر دے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ حالت جنگ میں بھی اگر کوئی اسلام کا دعویٰ کر دیتا ہے، اسلام کا اظہار کر دیتا ہے، تو اپنی تلوار کو اس کے خلاف روک لینا چاہیے۔ چاہے جائے کہ کسی ذمی کو نقصان پہنچانا، ذمی کے کاروبار میں اس کو نقصان پہنچانا، جان و مال میں اس کو نقصان پہنچانا، اور اس کو دھتکارنا، دھکے دینا یا مار پیٹ کرنا، تانے دینا اپنے ملک میں، یہ قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6914 ہے، باب اسم من قتل ذمیا بغیر دم۔ اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل نفسا معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس شخص نے بھی ذمی کو قتل کر دیا، وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اگرچہ جنت کی خوشبو بڑی دور مسافت سے محسوس کی جاتی ہے، 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے، یعنی 40 سال کی مسافت تک بھی وہ بندہ نہیں آ پائے گا، اتنا دور کر دیا جائے گا جنت سے، گویا رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک عہد توڑا ہے۔ اس نے عہد میں آنے والے، جس کو ایمان دے چکی تھی ریاست، جس کو حکمران، اسلامی ریاست کا حکمران ایمان دے چکا تھا، وہاں پر اس نے اس کو قتل کیا، تو اس وجہ سے اب اس پہ جنت حرام ہے۔ یہ ہے دین اسلام کی سلامتی، یہ ہے دین اسلام کی خوبی۔ دین اسلام نے صرف مسلمانوں کا تحفظ نہیں کیا، بلکہ دین اسلام نے ان کافروں کا بھی تحفظ کیا ہے جو ایمان مانگ چکے ہیں، جو ذمی ہو کر کے مسلمانوں کے ملک میں رہائش پذیر ہیں، ان کے لیے بھی حقوق کا دفاع دین اسلام نے کیا ہے۔ یہ دین اسلام کی خوبی ہے۔ دوسری بات، جو یہ واقعہ ہوا ہے، اس پہ الزام لگا کر کے اس کو قتل کر دیا گیا ہے عدالت کے باہر، یعنی عدالت تک اس کو نہیں لے جایا گیا، محض الزام تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے عدالت میں جایا جاتا، دعویٰ دائر کیا جاتا، وہ اپنے دعوے پہ جواب دیتا، اس کو حق دیا جاتا کہ آیا اس کی بات میں، کس کی بات میں صداقت ہے۔ صرف سنی سنائی بات پر، بغیر تحقیق کی گئی بات پر
اس کو قتل کر دیا گیا، اور قتل بھی اس طریقے سے کیا گیا، بے دردی کے ساتھ اس کو مارا گیا، حالانکہ وہ معافی بھی مانگ رہا تھا سارے ہجوم کے سامنے، سب کچھ کر رہا تھا، تن تناب بس ہو چکا تھا، پھر بھی جو ہے ان پتھر دل مسلمانوں نے، نام کے مسلمانوں نے، یہ نام کے عاشق جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب کہتے ہیں، یارو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صحیح معنوں میں محب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے والے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی معاف کر دیا تھا جس نے تلوار اٹھا کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، درخت پہ لٹکی تلوار اٹھا لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ کر کے کہتا ہے من یمنعک منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر، اسے تلوار گر پڑتی ہے۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ مجھے میرا رب بچائے گا، اللہ بچائے گا، اب تلوار محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، رسول اللہ نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے یقین ہے آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دی۔ کتنے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اسامہ بن اسال مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا قیدی ہے، جب بھی پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، حال دریافت کرتے ہیں تو وہ آگے سے سخت جملے کہتا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ ان سخت جملوں کے باوجود کسی نے جو ہے اس کو توہین سمجھ کر کے اس کو جو ہے مارنے کی کوشش نہیں کی۔ صحابہ کرام نے درگزر کیا، رسول اللہ نے درگزر کیا، اور 3 دن لگاتار وہ سخت جملے کہتا رہا، پھر بھی آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ اتنے رحیم شفیق نبی ہیں، اس نے آپ کو دیکھ کر کے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ مسجد میں آ کر کے شخص پیاب کر دیتا ہے کونے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، رسول اللہ اپنے صحابہ کو روکتے ہیں اور اس کو الگ کر کے سمجھا دیتے ہیں۔ یارو ہم کس طرف چلے گئے؟ ذرا سی بات پہ کافر، گستاخ اور پتہ نہیں کس طرح کے القاب دے کر کے دوسروں کو جو ہے فوراً سے ہم تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، حالانکہ آپ پہ نازل ہونے والا قرآن اس بات کی تلقین کر چکا ہے۔ سورۃ الحجرات میں 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ ہے اہل ایمان جب تمہارے پاس کوئی فاسق جھوٹا آدمی خبر لے کر کے آئے، خوب اس کی تحقیق کر لو، خوب جستجو کر لو، بعد میں اس پہ عمل درآمد کرنا، پہلے اس کی جستجو کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے کیے درے پر تم بغیر تحقیق کے کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ آج یہ بغیر تحقیق کے جن لوگوں نے ہجوم جمع ہو کر کے اس ایک جان کو مار ڈالا، کتنی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، کتنے لوگ شرمندہ ہیں پاکستان کے، کیا سیاسی طبقہ ہو، مذہبی طبقہ ہو، ہر فیلڈ کا بندہ، بچہ ہو، عورت ہو، ہر کوئی جو ہے اس واقعے پہ پریشان ہے اور ندامت کے آنسو بہا رہا ہے اور معذرت کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے صرف جذبات کا نام دین سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائی، جذبات کا نام دین نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو سننا، برداشت کرنا یہ سیکھ لو۔ اگر کہیں ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے اس کی تحقیق کروائی جائے، اور تحقیق کے جو ادارے ہیں وہاں پہ اس کی تحقیق کی جائے۔ اور یہاں پہ ایک پیغام میں عدلیہ کو بھی دینا چاہوں گا کہ عدلیہ، اس میں آپ کا بھی قصور ہے۔ آپ فوراً توہین عدالت کا فتویٰ تو لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک میری ریکویسٹ مان لیں کہ جتنے بھی توہین رسالت کے مرتکب ہوئے، ان کی توہین ثابت ہوئی، اس کے باوجود آپ نے ان کو چھوڑا۔ آج لوگوں نے ذرا سی بات کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا، جو کہ بالکل درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ اسلام کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتا، اگر اس سے جرم ثابت بھی ہو جاتا، کوئی اپنے ہاتھ میں قانون لے کر کے اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ یہ عدالت کا، ریاست کا کام ہے۔ جب عدالت اور ریاست اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی تو اللہ سے امید یہی کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ پھر ہمارے مسلمان، ہمارے بھائی جو ہے ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اور میری ان لوگوں سے، دیندار طبقوں سے بھی، جماعتوں سے بھی التماس ہے کہ لوگوں کو اس قدر دین اسلام کی رہنمائی کرو، صرف لوگوں کے دل میں یہ نہ بٹھاؤ کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں نے بے ادبی کر دی ہے، بلکہ ان کو صحیح طریقے سے بتلاؤ کہ گستاخی کیا ہے، بے ادبی کیا ہے، کھول کر کے ان کو بتاؤ کہ یہ چیز ہے، اور یہ بھی پیغام دو
ان کو احادیث تو یہ سنا دیتے ہو کہ من سب نبی فقتلوہ، کہ جس نے نبی مکرم کو گالی دی اس کو قتل کرو، لیکن یہ کیوں نہیں بتاتے کہ قتل کرنا کس کے زمرے میں ہے، قتل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یقیناً اگر اس حدیث کا صحیح مفہوم آپ ان کو بتلائیں کہ یہ قتل کی ذمہ داری ریاست کی ہے، عدالت کی ہے، جو اسلامی قانون کے محافظ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جرم ثابت ہونے پر عدالت لگے، گواہ پیش کیے جائیں، اس کے بعد جب جرم ثابت ہو جائے پھر اس کو قتل کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے جذبات